بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں۔ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، روشن اور تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی پہلے 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ کو غنی اور ذو النورین کا لقب ملا۔ آپ پہچان تو گئے ہوں گے، جی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ہم حصہ اول میں سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند خوانی کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 7 نکالیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا عروہ تھا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 برس قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش کی اموی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین قریشی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام کا پیغام قبول کرنے والوں کے لیے یہ بڑا نازک اور سخت زمانہ تھا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ دولت و ثروت کی وجہ سے نہایت معزز اور باوقار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن ابی العاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ کر مارتا اور کہتا، تجھ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تو اس مذہب کو ترک نہیں کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، با خدا میں اس دین کو کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ اس سے جدا ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک فطرت اور بڑے متمول تھے۔ شرم و حیا ان کے اعلیٰ اخلاق کی خصوصیت تھی۔ اہل قریش کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوجوانی میں تجارت کا پیشہ پسند کیا اور صداقت و دیانت کی وجہ سے تجارت میں خوب ترقی کی۔ معزز دولت مند تاجر ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ روپیہ پیسہ تو بہت تھا ہی، اللہ تعالیٰ نے دل بھی غنی دیا تھا۔ نرم دل بھی تھے، چنانچہ کسی کی تکلیف برداشت نہ کر پاتے تھے۔ رحم دلی اور سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خوبی تھی۔ یتیموں، بیواؤں اور غریب رشتہ داروں کو دل کھول کر امداد دیا کرتے تھے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنا معمول تھا۔ اسلام قبول کیا تو سب کچھ اسلام کی خدمت ہی کے لیے وقف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو ان کے مشیر خاص کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتوحات کا جو سلسلہ رک گیا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مکمل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی بار بحری بیڑا تیار کیا اور اس سے رومیوں کو شکست فاش دی۔ رفاہ عامہ کے بہت سے تعمیری کام کروائے، سڑکیں اور پل بنوائے، دفاتر کے لیے عمارتیں وسیع کروائیں، مسجدیں تعمیر کروائیں اور کوفہ کے تجارتی مرکز میں مسافروں کے آرام کے لیے ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا۔ مدینہ منورہ ملک کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے آنے جانے کے راستوں کو آرام دہ بنانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جگہ جگہ چوکیاں، سرائے اور پانی کے چشمے بنوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ہوا۔ ان کا انتقال غزوہ بدر کے وقت ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے کہ ان کے عقد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون، اول مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعے کے دن شہادت پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ سبق کے اہم نکات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم تھے۔ نمبر 2 ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر سخت تکلیفیں دی گئیں۔ نمبر 3 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جان و مال کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی دو نوروں والے کہلائے۔ سبق کی بلند خوانی کے بعد ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق نمبر 2 کی وضاحت پیش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابہ سے راضی ہو گیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ مشہور لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ آپ کا دوسرا لقب غنی ہے۔ آپ بہت مالدار تھے، دین کی خدمت، نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اس لیے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام امیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اس طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبہ کی نگرانی کا کام تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی، چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت گنتی کے چند نیک لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منزلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا 7 والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ یہ کام ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوا۔ مسجد کی دیواروں اور فرش پر پیچی کاری کا کام کروایا گیا۔ اس کے ستون ان پتھروں سے بنوائے گئے جن میں سیسہ بھرا ہوا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے چھوڑا اور فرمایا: تمہیں اسی شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا۔ تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ کہا کرتے تھے: افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔ 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل تک گیا۔ رفاہ عامہ کے بہت سے تعمیری کام کروائے، سڑکیں اور پل بنوائے، مسجدیں تعمیر کروائیں۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو پہلی بار قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے یہ معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھنی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرفت المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لوٹاتے رہتے تھے، بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے روز غسل فرماتے تھے، خوشبو بہت پسند تھی، فرض نمازوں اور روزوں کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ صرف زندہ رہ سکیں۔ بعض اوقات ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت شوق تھا، تلاوت کے بغیر کوئی دن نہیں گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے تھے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے مہنگے داموں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ دولت و ثروت کی وجہ سے نہایت معزز اور باوقار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو پہرے دار حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ کفار دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ اور نیزے سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تلوار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔